ہماری خوشی کی بنیاد اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، رسول کی خوشنودی نہیں ہے۔ اللہ سے آج کا مسلمان اپنا ناطہ توڑ چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنا نام عیسائیوں جیسا یا ہندوؤں جیسا یا سکھ جیسا نہیں رکھتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف نام مسلمانوں کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو پورا کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا۔ میں اس کی بحث بھی نہیں کر رہا، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں، اور وہ بات حقیقت پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کی اصل معنی کو، اس کی حقیقت کو نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور نہ اس کا معنی سمجھنے کی یا جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں پھر کہ ہمارے اسلام کی حقیقت کیا ہے، یا ہم کس لحاظ سے مسلمان ہیں، یا کتنے حد تک مسلمان ہیں۔ اور یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں، حقیقت میں واجبی سے تعلق ہے، ایک نام کی حد تک ہے۔ جیسے کہ آج کا عیسائی یا یہودی انجیل اور تورات کو مانتا ہے، لیکن انجیل اور تورات تو ہے ہی نہیں، اس میں تو تحریف ہو چکی ہے، تو اس کے دین کی بنیاد تو ختم ہو گئی جو کہ اللہ کی کتاب تھی۔ اسی طرح قرآن کو ہم نے پس پشت رکھ دیا ہے جو ہمارے دین کی اصل ہے اور دین کا بیان ہے قرآن، تو اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کے حالات یا جو بھی ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کا صرف ناظرہ جاننا ہم ضروری سمجھتے ہیں، یا ہمارے والدین اپنے بچوں کو صرف قرآن کا ناظرہ یعنی تلاوت کرنا یا پڑھنا سکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کسی کے بچے نے قرآن ختم کر لیا، مطلب ناظرہ پڑھ لیا، تو وہ اہتمام کرتے ہیں ختم قرآن کا، اور بس اسی پہ ایک تقریب ہو جاتی ہے، کوئی نمکین چاول یا میٹھے چاول پکا کے اور قاری صاحب کو ایک آدھ جوڑا دے کے اور دو چار پیسے تھما کے ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض ختم قرآن کی تقاریب ایسی ہیں کہ وہ شادی حالوں میں منعقد کی جاتی ہے، بڑی تقریب ہوتی ہے، بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو ایک واجبی سے تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ حقیقت میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا پرست ہیں، اور حقیقت میں ہم میٹیریلسٹ ہیں۔ حقیقت میں ہم نے مفاد دنیا کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ بس ہمارے لیے اصل جو ہے وہ مفاد دنیا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے کہ ہماری ہر کام میں ہم اپنے مطلب کو مقدم رکھتے ہیں، اپنے مفاد کو۔ ہر کام ہم دنیا کے مفاد کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مجھے کیا ملے گا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بس۔ اور ہماری سوچ، یہ بات اپنی جگہ ایک درست ہے کہ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، اور یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے کہ آخرت پر آج کا مسلمان یقین نہیں رکھتا، یعنی جزائے اعمال پر، اللہ کے حضور جواب دہی، یا دو ٹھکانوں میں سے دونوں ٹھکانوں پر یقین نہیں رکھتا، نہ جنت پر اور نہ دوزخ پر، نہ بعث بعد الموت پر، یعنی دوبارہ زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے۔
اور دیکھیں اس کے لیے کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہے نہیں. ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے. ہمارا رخ، ہمارا قبلہ دنیا ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، دنیا کے لیے ہم زندہ ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں. میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو آپ سمجھ نہ سکیں. آپ اپنے جو سوچیں ہیں، جو سوچ ہے، یعنی زندگی گزارنے کی جو سوچ ہے، یا آپ کی جو خوشیاں ہیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، اور کون سی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، یا غمناک کر دیتی ہیں، یا پریشان کر دیتی ہیں. آپ کے منصوبے کیا ہیں، آپ کی امیدیں کیا ہیں، آپ کی توقعات کیا ہیں، آپ کا دنیا میں آئیڈیل کیا ہے. ان ساری باتوں کا ایک جواب ہے، اور وہ دنیا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے داعی قرآن، ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گئے میری یاد. اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا قرآن کی آیت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے. آج لم یرد الا الحیات الدنیا کی عملی مثال آج کا مسلمان ہے. اور میں تو دیکھیں آپ سے بحث مباحثہ نہیں کر رہا، تو اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنے آئیڈیل کو دیکھ لیں. کس سوچ سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کا آئیڈیل ہے؟ بس رک جائیں، ذرا سوچیں اس پہ. کیا آئیڈیل ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس دنیا اور دنیا. باقی تو تفصیلات ہیں، وہ اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن آپ کا آئیڈیل زندگی، کامیاب زندگی، خوشحال زندگی آپ کسے قرار دیتے ہیں؟ دنیا کو. پیسے آ رہے ہیں، نوکری اچھی لگی ہوئی ہے، کمپنی چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، عہدہ ملا ہوا ہے بڑا، تو بس آپ خوش ہیں. ورنہ تو ہماری خوشی کی بنیاد اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، رسول کی خوشنودی نہیں ہے. اللہ سے آج کا مسلمان اپنا ناطہ توڑ چکا ہے. اللہ سے ہمارا کوئی قلبی تعلق نہیں ہے. واجب ہی سا ہے، بس نام، اللہ کا نام جپتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ تسبیحات پڑھتے ہوں، ذکر اذکار زبانی طور پہ کرتے ہوں. حقیقت میں اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی تعلق حقیقی نہیں ہے. زبانی طور پہ ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.